بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی ایک جھلک جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال گزرا ہے۔ اگر جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو۔ پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3244۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام بھی گزار دینا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے، اور کسی کے لیے جنت میں ہاتھ کی جگہ بھی، یا راوی کو شبہ ہے، ایک قید جگہ، قید سے مراد کوڑا ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک بھی لے تو زمین و آسمان اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ منور ہو جائیں اور خوشبو سے معطر ہو جائیں۔ اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2796۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اہل جنت وہاں کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ اس میں تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ رفع حاجت کریں گے اور نہ ناک سونکیں گے۔ انہوں یعنی صحابہ نے پوچھا، پھر ان کے کھانے کا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ڈکار آئے گی اور کستوری کے پسینے کی طرح پسینہ آئے گا۔ ان کو تسبیح اور حمد کے نغمے اسی طرح فطرت کے اندر الہام کر دیے جائیں گے جس طرح سانس کو الہام کر کے ان کی فطرت میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7152۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ جو گروہ اس کے بعد داخل ہوگا ان کے چہرے آسمان پر موتی کی طرح چمکنے والے ستاروں میں جو سب سے زیادہ روشن ستارہ ہوتا ہے اس جیسے روشن ہوں گے۔ سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، نہ ان میں بغض و فساد ہوگا اور نہ حسد۔ ہر جنتی کی 2 حور عین بیویاں ہوں گی، اتنی حسین کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی اور گوشت کے اندر کا گودا بھی دیکھا جا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3254۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔